جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی جائز شکایت نہ کر دے۔
ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخر کار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دوست، تو اللہ کا پابند ہے، جو بوئے اس کے لیے بو، نفس چور ہے اس کے کام میں نہ لگ، لاکھوں عقلیں بھی اللہ کے ارادے کے آگے بیکار ہیں۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کے پاس صرف جھگڑا ہے۔ زندگی اللہ سے ملی ہے، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ دولت اللہ سے ملی ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی اپنا ماحول نہیں بدلتا یا جب تک اللہ کسی کا ماحول نہیں بدلتا، کوئی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی کوئی شخص کسی کے نزدیک کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا رہنے بھی نہیں دیتا۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کسی نے پوچھا، وہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ جو کام صرف نام و نمود ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور یہ فطرت کی اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ازلی اور ابدی دستور ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک سا وقت کبھی رہ نہیں سکتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، اگرچہ پتھر کے اندر کا کیڑا ہو۔ اگرچہ قلم خشک ہو چکی، پھر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے بلند و پست کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی، اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی خود سے نبی بن جائے یا اپنے آپ کو ولی کہے، لیکن اس کو تعریف کے بجائے لعنت ملتی ہے، اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا۔
تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، اس دنیا کا امیر بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ویسا کا ویسا واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جنہیں راستے میں ساتھی نہیں ملتا، ان کے سفر کا خیال ہی ساتھی ہے، سفر کا ذوق ہی ان کا ساتھی ہے، سفر کی لذت ہی ان کا ساتھی ہے، ان کا ساتھی عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا، موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے، اس کا نام میت ہے، اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ فنا کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا سبق ملے۔ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا، اور چاہے جانے کتنی تمنا، یہ سب چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ جن کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا ہو، انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کا ذکر جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ جسم ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ شفاف ہو گئیں سبھی اونچی حویلیاں، ایک جھوپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد۔ سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ انصاف کا قیام اسی معاشرے میں ممکن ہو سکتا ہے جس معاشرے کے لوگ قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں نے محبت کرنا سیکھی، محبت پانا سیکھی، ہائے افسوس انہوں نے خود محبت ہونا نہیں سیکھا۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، اور یقین ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان
نزدیکی رابطہ برقرار نہیں ہو پایا ہے تو آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی ایمان آپ کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پایا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ شوق اور خواہشات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جسے ادب کی کمی نیچے گرا دیتی ہے، اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت مکمل ہو جائے۔ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز اچھی طرح پڑھے اور اکیلے میں لاپرواہی کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تمہاری تیاری کم نہ ہو، اور اپنے جانے یعنی مرنے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ اپنے پروردگار سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں اس سے مستقل امید رہے، اور اس سے ایسے امید رکھو کہ اس کے خوف سے محفوظ نہ سمجھو۔ بہترین عمل وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیر خواہی اس وقت تک کرتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید رکھتا ہو، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے حق میں کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کریں جو تم میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں بغیر محنت کے مل گئی ہے۔ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو، ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے خوف میں آنسو بہانا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کو دوبارہ کرنے سے بچاتا ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو وراء الورا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گھرے رہنا کسی بھی طرح جنت سے کم نہیں۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہ گار کو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہوتا ہے۔ شرمندگی کا مقام فخر سے بلند ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔
جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھو، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہیں۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا لو، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ ان میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی، لیکن جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس میں قرآن کی روح بے پردہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عمل کراتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔
جو بادبان یہ نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی ہوا درست ہوا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔